لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم نسأل الله سبحان العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد حاضرین مکرم یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج بہت ساری اچھی چیزوں کا یہاں پر ملاپ ہوا جب دو اچھے لوگ ملتے ہیں تو ان کے ملنے کو قران السعدین کہتے ہیں لیکن یہاں صورتحال اس سے آگے بڑھ گئی یہاں قران السعدین ہی نہیں یہاں تو قران السعداء ہو گیا آج جماعت اسلامی جموں کشمیر کا سالانہ اجتماع بھی منعقد ہو رہا ہے آج موسم بھی اچھا ہے نئے امیری جماعت اور نئے طیب جماعت اور مرکزی جماعت سے دیگر ذمہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس کے علاوہ اس موقع پر اس وقت ایک اجتماعی نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے جہاں ہمارے دو خوب روح نوجوانوں کی دو ہماری بیٹیوں کے ساتھ آج نکاح کا عمل انجام پذیر ہوگا انشاءاللہ المستعان لیکن اس موقع پر مختصراً میں کچھ باتیں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجلس نکاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص خطبہ وضع کیا ہے اور ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ یہی خطبہ اس موقع پر پڑھا جائے اس کی کیا وجہ ہے بہت سارے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبہ جو ہے یہ محض ثواب کے حصول یا برکت کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے چنانچہ جب ہم اس خطبے کو صرف یہی حیثیت عطا کریں گے تو یہ وہ رسمیت ہے جس کے اندر ہم روز بروز داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری جو یہ دینی مجلسیں ہیں ان کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ خطبہ صرف حصول ثواب کے لیے نہیں پڑھا جاتا اگر معاملہ ویسا ہوتا
تو پھر قرآن کریم کی 6500 سے زیادہ آیات بینات میں سے انہی آیات کو کیوں پڑھا جاتا ہے جن کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ بقول ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ، یہ تو حسن انتخاب ہے۔ اگر دنیا کے کسی سپر کمپیوٹر کو یہ کام سونپ دیا گیا ہوتا کہ وہ مجلس نکاح کے لیے قرآن کریم کی آیات میں سے سب سے موزون ترین آیات نکالے، شاید وہ سپر کمپیوٹر اس طرح کے آیات کے انتخاب کے حوالے سے ناکام اور نامراد ہوا ہوگا جو انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ورنہ ہم یہاں پر سورۃ الفاتحہ پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، سورۃ العصر پڑھتے، یا وہ آیات کیوں نہیں پڑھی جاتی جن میں نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، زہار کے مسائل ہیں، یا معاشرتی مسائل ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات بینات کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات، جب یہ خطبہ نکاح غیر عربی ماحول میں پڑھا جائے تو ان آیات کی کم از کم تشریح ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ حقیقت تو جڑی ہوئی ہے جو المیہ کی حد تک بڑی ہوئی ہے کہ ہم بہت ساری زبانیں جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی زبان نہیں جانتے تو وہ عربی زبان ہے۔ کیا ریشیو ہے؟ ابھی ہمارے نوجوانوں نے ایک بہترین عربی ترانہ آپ کے سامنے پڑھا، کتنے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں آیا؟ بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں مولویوں سے پوچھے ہم، جب تم یہ خطبہ پڑھتے ہو اور فوراً ایجاب قبول کرتے ہو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ہمیں وہی ہوا ہے جو کسی نے اپنے بارے میں کہا تھا، زبان یاری من ترکی من نے بھی ترکی دانا، جس کے ساتھ میری محبت ہے اس کی زبان ترکی ہے، وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم یوں کہیں گے زبان خدائے من عربی و رسول خدائے من عربی من نبی دانا، میرے خدا جس کا میں بندہ ہوں اس کی زبان عربی ہے، میرا پیغمبر جس کا میں امتی ہوں اس کی زبان عربی ہے، من نبی عربی دانم، چونکہ میں عربی نہیں جانتا ہوں لہذا خدا مجھے قرآن میں کیا کہتا ہے، کیا تقاضا ہے، کیا مطالبے ہے مجھے نہیں معلوم، پیغمبر مجھ سے کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ چنانچہ موجودہ زمانے کے جو سیکولر قوانین ہیں ان کے اندر بھی یہ دفعہ موجود ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جسے قانون معلوم نہ ہو، اگنورنس آف لا، قانون کے تئیں جہالت سب سے بڑا جرم۔ اگر کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہو، اب ٹریفک والے روکتے کہیں لائسنس دکھا، وہ کہے گا یہ کیا ہوتا ہے، لائسنس کیا ہوتی ہے؟ کہ گاڑی چلانے کے لیے لائسنس ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں، اسے ڈبل چارجز لگیں گے، دگنی سزا ملے گی، ایک لائسنس نہ رکھنے کی اور دوسرا لائسنس رکھنے کے قانون کی عدم واقفیت جو ہے، ہمیں بھی یہی ڈبل چارجز لگیں گے۔ ایک تو ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے اور پھر شریعت کا جو اصلی حکم ہوتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور اس کا براہ راست ہماری زندگیوں پہ آ گیا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر نہ خدا کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور نہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضے، ہاں کچھ حد تک ہماری زبانوں سے کچھ کلمات ادا ہو رہے ہیں۔ ابھی شاید الہ آباد کے اندر میں نے شاید ٹی وی پہ سنا یا اخبار میں پڑھا کہ ایک طوطے کو پولیس پکڑ کے لے گئی اینڈ دا پیرنٹ واز سینٹ ٹو جیل، اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ دو پڑوسیوں کے بیچ جھگڑا ہوا، ایک پڑوسی نے طوطا پال رکھا تھا، اس نے اسے گالیاں بکنا سکھایا تھا،
اب جب وہ دوسرا پڑوسی اس طوطے کے سامنے سے نکلتا تھا یہ اسے گالیاں بکتا تھا. اس نے پولیس میں شکایت کی اور پولیس نے اسے طوطے کو پکڑ لیا. طوطے سے پوچھو تو کیا کہہ رہے, اس کو معلوم ہے. وہ اقبال نے ہم سے کہا طوطا مت بن چوں بنامی مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ میں گردد وجود عشق میں گویت کے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر تانداری از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نامے. اقبال نے کہا جب میں قرآن پڑھتا ہوں, اقبال نے کہا جب میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کا درود پڑھتا ہوں تو مجھے اطمینان اور سکون کے بجائے خجالت اور پشیمانی کا جو پسینہ ہے وہ اندر چھوٹتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ صرف لیپ پریکٹس ہے, یہ بس زبان اور ہونٹوں کی حرکت ہے. اس کے پیچھے جو ذمہ داری ہے, اس کے پیچھے جو عملی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. اسی لیے مجھے عشق کہہ رہا ہے کہ تو خدا کا بندہ ہی نہیں, تیرے سینے میں جو دل ہے وہ دل مندر بن گیا ہے, اس میں وہ تمام بت آباد ہے جنہیں توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے. خواہشات نفس کا یہ بت ہے, اسے قرآن توڑتا. روایات کا بت ہے, اسے قرآن توڑتا. بدعت کا بت ہے, اسے قرآن توڑتا. سماجی بدعت کا بت ہے, اسے قرآن و حدیث توڑتی اور اسے اسلامی تعلیمات توڑتی. لیکن جب تو ان سے بے بہرا ہے لہذا تیرے دل میں صنم کھانا ہے. تانداری از محمد رنگ و بو, جب تک تو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار نہ کرو, از درود خود میالا نامے ہو, اپنی اس گندی زبان سے وہ پاک نام گندا مت کر. وجہ یہی ہے, ورنہ یہ خطبہ جو ہے کاش ہم نے اس کے مفاہیم پر دھیان دیا ہوتا اور اس کے اندر ہمارے لیے جو پیغام خاص ہے اس پیغام کی طرف ہم متوجہ ہو گئے ہوتے تو میں کم از کم آپ کو یہ بتاتا, کم از کم بتاتا ہوں کہ ہماری شادیاں جو ہے وہ شادیاں خانہ بربادیاں نہیں بن جاتی. ہماری شادیاں دوسروں کے لیے وبال نہیں بن جاتی. ہماری شادیاں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بن جاتی. ہماری شادیاں ہماری معیشت کی بربادی کا پیغام نہیں لے کے جاتی. ہماری شادیوں میں جنہیں خدا نے کرم کیا ہے, فضل کیا ہے, ان کی شادیوں میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں. فضول خرچیاں کس قسم کی؟ وہ آتش بازی کرتے ہیں. ہماری وادی میں یہ آتش بازی آپ کو معلوم ہے کب ہے, کب کی جاتی ہے؟ رات کے اس وقت جب خداوند تعالی کے مقرب بندے سجدے تہجد کے لیے کروٹ لیتے ہیں, اسی وقت آتش بازیاں ہوتی ہے, پٹاخے پھوڑ دیے جاتے ہیں. جب یہ پٹاخہ پھوٹتا ہے اور اس کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں تو یہ پٹاخہ داغنے والا, آتش بازی کرنے والا یہ مصرف خوش ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو خوش ہو گیا جو غریب دن بھر کی پریشانی کے بعد اسے بمشکل نیند آئی تھی, وہ تیرے پٹاخے کے پھوڑنے کی آواز سے وہ بیدار ہوا, اور جب بیدار ہوا اور تمہارے پٹاخے کی یہ چکا چوند دیکھ لی تو خوش ہوا کہ میرے پٹاخے کے 10 ٹکڑے ہوئے, لیکن اس غریب کے دل کے 50 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ خدا سے کہتا ہے خدا بندہ کاش میرے پاس جائز اخراجات ہوتے, میں بھی اپنی بالغ بیٹی کی شادی کرتا, میں بھی اپنے بالغ بیٹے کی شادی کرتا. اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ ہوا میں لٹا رہا ہے. جب تم قمقمے سجانے لگتا ہے, وہ انگلیبیں جلانے لگتا ہے, تو اس سے اس کے غریب کے جگر میں آگ لگ جاتی ہے. تیری بارات کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جہیز کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ جہیز اور بارات خالص ہمارے
हिंदू दोस्तों की रिवायत है, वो अपनी बेटियों को वरासत नहीं देते। यहां जो बुजुर्ग हैं वो सुन लो, अपने बेटों को वरासत दे दो दुगनी, लेकिन बेटियों का जो हिस्सा है उनके मुकाबले में उन बेटियों को वो दे दो। महर की रकम से वो वरासत उसका मुआवजा नहीं हो सकता। या आप अपनी बेटी को चंद जोड़े देते हो या सोने के चंद जेवरात देते हो, वरासत वरासत है। अपनी बेटियों का जो वरासत का हिस्सा है वो दे दो। और याद रखो कि अगर अपने इन वरासा के अंदर तूने अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल कयामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा, उसके जिस्म का एक धड़ा बहुत तंदुरुस्त होगा और दूसरे धड़े पर फालिज गिर गई होगी। यह अलामत होगी कि उसने अपने वारिसों को महरूम किया। और वो भाई भी सुनो जिन्होंने अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी बहनों की वरासत को हड़प किया है, क्या तुम भी कयामत के रोज इसी हालत में जाना चाहते हो? और बहनों से भी कहूंगा कि वो पहले ले ले। वो अमूमन उसको हम कश्मीरी में कहते हैं कि यमन छो पन्न बायन हिज दाग आसा, यम दपन म्योन हिज गो कमिस बॉयस। कोई हर्ज नहीं, तो अपने भाई को सौंप सकती है, लेकिन पहले उसको अपनी मिल्कियत में ले लो। पहले देखो, लेने के बाद आप तो उसे वापस कर सकती है। ये हुकूक है। जहेज गैर इस्लामी रस्म है। हमारे हिंदू भाई वो वरासत नहीं देते, लेकिन वो वरासत के बदले अपनी बेटी को रुखसती के वक्त दान दहेज देते थे। दान दहेज खैरात, कुछ सोना कुछ पैसे। लेकिन उस जमाने में डाकू जो है इस ताक में रहते थे कि तब कोई यहां से दुल्हा दुल्हन निकले, हम हमला करके ये प्रॉपर्टी हड़प कर जाए। तो उन्होंने दूसरा तरीका, उन्होंने सिक्योरिटी दस्ता जो है बनाया कि चलो दुल्हे के साथ 50 आदमियों को भेजो ताकि दुल्हन जो सामान लेके आ जाए उसकी उनके सामान की हिफाजत हो गई। तूने वरासत को छोड़कर जहेज दिया और जहेज के साथ जो सिक्योरिटी अमला उन्होंने रखा, तूने उससे अपनी नाक और इज्जत बनाई और तूने उसे बारात बना डाला। इस पे कितना पेट्रोल जाया होता है, उस पे कितना इसराफ हो जाता है, उस पे कितनी फजूल खर्चियां होती है। और बेटी वालों के यहां जब बड़े तुम तराज से जाते हैं तो मुझे डॉक्टर इसरार का वो कौल याद आता है कि जब मैं देखता हूं कि 60, 70, 80, 100 बराती जा रहे हैं, हारने बज रही हैं और कुमकुमे जल रही हैं, गाड़ियों की तमाम इंडिकेटर जो है वो जिप जिप कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें बराती नहीं समझता हूं, मैं उन्हें लुटेरा समझता हूं जो किसी को लूटने के लिए जा रहे हैं। ये लुटेरों की खोज होती है। इस्लाम से इसका क्या लेना देना, पटाखों से क्या लेना देना। मर्दों और औरतों का जो शादी के मौके पे आजादाना इख्तिलाफ होता है, जहां शरीयत के तमाम हुदूद और कुयूद जो है वो पामाल किए जाते हैं, इस्लाम के साथ इसका क्या लेना देना। गाने बजाने वालों को किराए पे लेकर रात भर रक्स सुरूद की महफिलों को सजाने का क्या माना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, न कुरान से है और न इसमें हमारी मईशत की बर्बादी है। अगर हम ये पैसे बचाते तो आपको मालूम किस काम आते? नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ये इस्लाम के रुकन है ना, वह रुकन, बुनियादी रुकन। नमाज के बारे में कहा गया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे का हाथ पकड़कर उसको नमाज में ले जाओ, ये कहीं नहीं लिखा है। हाँ, उलमा कहते हैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तहत दूसरे को भी नमाज के लिए कहना है। रोजा खुद रखो, दूसरे को भी जबरदस्ती रोजा रखवाओ, ये कहीं नहीं लिखा है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के बाद दूसरे से कहो रोजे से रहो। ज़कात खुद दो, ये कहीं नहीं लिखा दूसरे से कहो तुम भी दे दो। हाँ, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के मुताबिक उसे कहो ज़कात दे दो भाई। हज की तो बात ही नहीं, मैं खुद नहीं कर सका तो तेरा कैसे करा दूंगा, दूसरे को कैसे ले जाऊंगा। ये ऐसी इबादत है। लेकिन निकाह
نکاح جو ہر ایک کی ضرورت ہے. کھانا ضرورت ہے, آدمی خود کھا سکے تو کھاتا ہے, خود نہیں کھائے گا تو باپ آتا ہے, ماں آتی ہے, وہ اسے منہ میں ڈال کے لقمے بنا بنا کے کھلاتی ہے. ضرورت ہے ورنہ مر جائے گا. کپڑے ضرورت ہے, خود پہن سکوں گا تو پہنوں گا, طاقت نہیں میرے اندر, بچے میں طاقت نہیں لیکن ضرورت ہے, اس کی ماں اسے پہنا دیتی ہے. اسی طرح کوئی بیمار پڑ گیا تو دوا لینا ضروری, ہسپتال جانا ضروری. جو خود جا سکتا ہے تو ہسپتال سے دوائی لے کے جاتا, جو خود نہیں جا سکتا کوئی اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے ہسپتال لے جاتا. ضرورتیں ہیں اور نکاح اس سے بڑھ کر ضرورت ہے. اور فرمایا نماز سے بڑھ کر ضرورت, روزے سے بڑھ کر ضرورت, زکات سے بڑھ کر ضرورت, حج سے بڑھ کر ضرورت. کیونکہ فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. صرف اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کر کے سکون و چین کی نیند مت سو جانا, اس کے بعد بیواؤں کے نکاح کی فکر کرنا, اس کے بعد کمزوروں, بے کسوں, بے بسوں, یتیموں کی فکر کرنا جو خود اپنے بلبوتے پہ اپنا نکاح نہیں کر سکتے. اگر تو نے ان کا نکاح نہیں کیا تو چور دروازے کھلتے ہیں, کیونکہ نکاح سے جن جذبات کی تسکین ہوتی ہے یہ جذبہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. چور دروازے کھل جاتے ہیں, جب نکاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو صورتحال وہاں پہنچ جاتی ہے. جب ایک بڑے آدمی سے کسی نے کہا وائی ڈونٹ یو گیٹ میریڈ, تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا then we can get milk from market, we need not to have a cow at home. جب ہمیں بازار سے دودھ ملے تو گائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گائے کہاں سے آئی, یہ بیل کون ہے, یہ کس کی ذہنیت ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نکاح کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نکاح کو ایک مشکل معاملہ بنایا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کر کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا. ہمارے مولوی کے پاس بھی جب کوئی جائے گا جناب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, نکاح کے لیے ضروریات ہے, نہیں ہے تو مسجد میں اللہ اللہ کر. ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگی یا رسول اللہ انی اريد ان اهب لك نفسی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے نفس پر ہبا کرنا چاہتی ہوں. خدا نے یہی طریقہ دیا تھا, کوئی عورت آئے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ارغب فیک, مجھے اس وقت رغبت نہیں ہے. تو عورت نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول, نکل گئی. وہاں ایک ساتھی تھا, صحابی تھا. جب وہ عورت نکل گئی تو ساتھی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں فرمائیں گے تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کا نکاح کرا دیں گے, لیکن نکاح کے لیے مہر کی ضرورت, مہر ہے, مہر نہیں ہے, نقدی کچھ نہیں ہے, کچھ جنس ہے, کپڑا کا کوئی ٹکڑا ہے گھر پہ جس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس کو دے, کہا کچھ بھی نہیں ہے. میرے لیے تو وہ چٹائی بھی نہیں جس پر عورتیں بیٹھ کر روٹیاں پکاتی ہیں, وہ بھی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جاؤ مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرو. فرمایا هل تأخذ من القرآن شيئا, قرآن کچھ یاد ہے؟ تو اس نے کہا چند صورتیں یاد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں کو میں تیرے لیے مہر بناتا ہوں اور اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں, نکاح کے بعد تو اسے یہ صورتیں سکھا دینا, چھوڑا نہیں. غلط راستے پہ آدمی لگ سکتا ہے, چور دروازے کھل جاتے ہیں. اور ابھی میں کہہ رہا تھا بد اخلاقی کے سیلاب کو آپ صرف اسی نکاح سے روک سکتے ہیں. لہذا نکاح کے عمل کو آسان بناؤ, اور جو خود نہیں کر پاتے انہیں ان کے نکاح کا, جب ہم اپنے اخراجات میں کمی کریں گے تبھی ہم ان کے نکاح کروا دیں گے. دوسروں کی فکر اس میں ہونی چاہیے, وہی تو سب سے اچھا مسلمان ہے. کبھی آپ کے کشتواڑ میں جب یتیم خانہ کھولا گیا تھا تو وہاں یہ بھی کہا گیا کہ یتیم خانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے, ہاں ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو 6 مہینے کے بچے ان کو ہاتھ میں فیڈر تھما دیتے ہیں اور وین میں ڈال دیتے ہیں اور کریک سکول کے حوالے, جو اپنے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ یتیم کا کیا بھلا کریں گی. اس لیے یتیم کھانا ضروری ہے. اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ آج کی سوسائٹی میں کس قسم کی ظالم ذہنیت ہے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی کی عورت مر گئی,
اب اس کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا تھا، اس نے دوسری عورت سے نکاح کیا، وہ عورت جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن اس آدمی نے کہا ایک شرط پہ نکاح کروں گا، یہ میری پہلی بیوی کا بیٹا ہے، اسے تم نے پالنا ہے۔ اس نے کہا میں پالوں گی۔ چنانچہ جب وہ اس شوہر کے گھر آئی، اس نے پہلے ہی دن اپنے کندھے پہ اس کے بیٹے کو بٹھایا، کہا بیٹا ایک ٹانگ ادھر ڈال دو، ایک ٹانگ ادھر ڈال دو اور میرے سر کو تھامو۔ چنانچہ ہر کام وہ اسی حالت میں کرتی رہی کہ اس کا بیٹا اس کے کہا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ پانی لینے کے لیے گھاٹ پہ گئی، وہاں عورتیں پوچھتی، عورتوں نے کہا تو کتنی پاگل بے وقوف ہے، دوسرے کے بیٹے کو کندھے پہ بٹھا کے رکھا ہے، ڈال دو نیچے، پھینکو پانی میں۔ تو اس نے کہا میں جاہل نہیں، میں احمق نہیں، تم کو معلوم ہے میں نے کندھے پہ کیوں بٹھایا ہے؟ یہ مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے میں نے اس کو اوپر رکھا تاکہ اس پہ نظر نہ پڑے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم کیا بنا کے دیں گے سوسائٹی کا؟ ہمارے خود میں پڑھنے کے کیا معنی ہیں؟ مولوی صاحب کے کیا معنی ہیں؟ مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں۔ ہمارے اندر تو حسد اور تعصب اور جلن کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک مرتبہ کہا، ایک حکایت، سبق آموز حکایت کہ ہم کیسے ہیں۔ کہا کہ ایک مرتبہ خدا نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا فلاں میرا بندہ ہے، اس سے کہو کہ مجھے خدا نے بھیجا اور خدا نے یہ کہا کہ تو 3 چیزیں خدا سے مانگ لے، خدا تجھے دے گا، لیکن اس شرط پہ دے گا جو بھی چیز تو مانگے گا اس کی 2 چیزیں کس کو ملے گی؟ پڑوسی کو۔ تمہیں 1 ملے گی، پڑوسی کو 2۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا مجھے گاڑی چاہیے، پڑوسی کو کتنی ملی؟ 2۔ کہا مجھے مکان چاہیے، پڑوسی کو کتنے ملے؟ 2۔ اب تیسری چیز بتاتا ہی نہیں، تیسری بتا کے سوچنے دو بھائی۔ آپ جب سوچ رہا تیسری چیز یہ ہے میری ایک آنکھ پھوڑ دو۔ کیوں؟ جب میری ایک آنکھ پھوڑے گا میرے پڑوسی کی 2 آنکھیں پھوڑے گا۔ ہم یہی آنکھ پھوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی مسلمان ہونے کی حیثیت پر، مومن ہونے کی حیثیت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت پر نظر نہیں ہے۔ اور ہم ہی میں سے ہمارے بھائی گزرے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، 19 سال کے نوجوان تھے، واپسی پر تیز گام چل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کندھے پہ اپنا دستے مبارک رکھا، فرمایا ما یعجلک یا جابر، جابر تیز کیوں چل رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حدیث العہد بعرس، میں نے حال ہی میں شادی کی ہے، 2-3 دن ہو گئے۔ جب یہ نئی شادی ہوتی ہے تو نئے جذبات اور نئی امنگیں اور آرزویں ہوتی ہے، اس لیے چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد گھر جاؤں اور اپنی بیوی کو دیکھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا شادی ہو گئی، یہ نہیں فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا۔ شادی اتنی آسان، شادی اتنی سادہ کہ اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں کہ اس کے جہادی صحابی کا نکاح ہوا۔ ہمارے مولوی صاحب کو نکاح پہ نہیں پوچھو گے تو مردوں کو فاتحہ پڑے گا اور تمہیں نہ تمہارے پیچھے نماز پڑے گا، اور یہ بھول جاتا ہے اس وقت کہ میں ہی کہتا ہوں کہ بھائی فضول خرچی مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی، اور اس کے بعد دیکھیے تعلق دیکھیے، سادگی دیکھیے، اور سادگی دیکھیے، فرمایا بکرن تزوجت ام سیبا، تو نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیا شوہر دیدہ سے؟ چھوٹا لڑکا تھا، جوان تھا۔ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل سیبا، میں نے اس عورت سے شادی کی، میں اس کا دوسرا شوہر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا بکرا، کسی کنواری سے شادی نہیں کیوں؟ وہ شرمایا، یہ رہنمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تلاعبھا وتلاعب، تو اس سے کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی، یہ عمر ہی ایسی ہے۔ تو جابر نے معلوم جواب کیا دیا؟ جابر نے جواب دیا میں نے جس کے ساتھ شادی کی اس کا باپ بھی، اس کی ماں مر گئی ہے، اس کی چھوٹی بہنیں ہیں، میں ان کے لیے ماں کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ باپ لو، یہی جابر جا رہے تھے، ایک وقت ایک آدمی گھوڑا لے کے آ رہا تھا، اس آدمی نے جابر سے کہا یہی مسلمان یہ کریکٹر پیدا کرو۔
تو اس نے کہا جابر سے کہ میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے؟ اس نے جب گھوڑا دیکھا بڑا اچھا گھوڑا ہے، شوق کو کہا ہاں میں خریدوں۔ کتنا کہا؟ 200 درہم دے دو۔ جابر نے کہا نہیں 400 دوں گا۔ یہ لین دین کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں لینے والا بھاؤ بڑھا رہا ہے اور جو بیچنے والا ہے وہ کم کر رہا ہے۔ کہا 400۔ اس نے کہا مذاق مت کیجئے۔ کہنے لگا مجھے پھر سوچنے دو۔ کہا 600 دوں گا۔ اس نے کہا دیجئے پھر۔ اس نے 600 نکالے اور دیے، گھوڑا لیا۔ ایک صحابی نے پوچھا جابر تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ 200 میں مل رہا تھا 600 میں لیا۔ تو اس نے کہا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی النصح للمسلمین، مسلمانوں کے معاملے میں خیر خواہی کے لیے بیعت کی ہے۔ یہ بیچارہ مجبوری حالت میں گھوڑا بیچنے جا رہا تھا، میں اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کریکٹر اور یہ کردار انہی آیات کی بدولت پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح جو ہے، نکاح محض کھانے پینے کا نام نہیں، نکاح جو ہے محض ہمارے ان رسوم کی ادائیگی کا نام نہیں، نکاح نام ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ ابھی جب میں اپنے ان دو نوجوان ساتھیوں کا ایجاب قبول کراؤں گا، ابھی تک ان کے اپنے والدین تھے، لیکن جب ایجاب قبول ہوگا آٹومیٹکلی ایک ایک والدین اور ان کی لسٹ میں شامل ہوگا۔ اب ان کے بھی حقوق ہیں، دوسری طرف کے جو سسرالی رشتے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، اپنے رشتے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کو وہی آدمی پورا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اسی لیے ان آیات میں 4 مرتبہ کہا گیا اتقوا ربکم اتقوا ربکم اتقوا ربکم اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریو، اللہ سے ڈریو، اللہ سے ڈریو، اللہ سے ڈریو۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تصور ذہن میں ہوگا، وہی اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا، سسرال والوں کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق بحال رہے گا۔ ورنہ ہم نے بہت سارے ایسے دینداروں کو دیکھا ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں جناب کو ہم نے کہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلت فی امتی 12 خصوہ، میری امت کے اندر جب 12 برائیاں آ جائیں گی، فانتظروا الریح الحمراء، سرخ آندھی کا انتظار کرو، وانتظروا الدنس، زندہ دفن ہونے کا انتظار کرو، وانتظروا المسخ، شکلوں کی انسانی شکلوں کا جانوروں کی شکلوں میں تبدیل ہونے کا انتظار کرو، وانتظروا الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ اور اس میں یہ فرمایا اذا بر صدیقہ وجفا ابا، جب نوجوان اپنے باپ کو دھکے دینے لگے اور اپنے دوستوں کی پیالہ برداری کرنے لگے، وحق امہ وبر زوج وحق زوجہ، اپنی بیوی کی ناز برداری کرنے لگے، اس کے تمام مطالبات پورا کرنے کے لیے یہ بیل کی طرف دوڑتا چلا جائے، لیکن اس کی ماں جس نے اسے جنا ہے، جس کا اس کا حق مقدم ہے، اس کو قسم پرسی کی حالت میں چھوڑے گا۔ یہ محض نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ حدیث جبریل میں قیامت کی نشانی یہ بتائی گئی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ بیٹی جو ہے اپنے ماں کے ساتھ آقانی جیسا سلوک کرے گا۔ ان حقوق کے اندر اعتدال، ان کے اندر توازن اور ان کے اندر جو ایکویلیبریم ہے وہ اللہ کا خوف اور تقوی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان 4 آیات میں کامن منیمم پروگرام کے تحت جس نقطے پہ زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ نکاح کے بعد معاشرتی زندگی ہے، خاندانی اور سماجی زندگی، اس میں خوشحالی اور امن اسی صورت میں آئے گا جب ہم خدا پرست بنیں گے۔ خدا ذوالجلال سے ہماری دعا ہے کہ وہ اس خطبے کی صحیح حقانیت ہمارے اوپر منکشف کریں اور اس کے اندر جو بھی احکامات و ہدایات ہیں ہمیں ان پر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور انتوئی ہوئی بس غور کر بکس یمشنز اچھی محترم زیت کم نمائی مصطفیٰ صاحب حدیث پاک چھو من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، یل دون آسی نکاح تات مزی گوڑنیش وردن کمس زیت سکس لوکتن سن گو کیا رحم کرنکم چھے محترم مصطفیٰ صاحب مصطفیٰ ریاض خان صاحب توجوات حضور یم چی آت ناکے چھے مصطفیٰ ریاض خان صاحب بلدیت چیمن ریاض احمد خان اور روزان چیم گاٹھا بدروا یہن زن نکاح سبدی انشاءاللہ وہی ایجاب قبول سوچ ساریہ بطول سوچی
بنت بالکا نیاز احمد بلوان اور یم روزان محلہ نگری ڈوڈا یہ خطر مہر آمد مقرر کرنے 1,00,000 روپیے ات من زیورات شامل آمت کرنے کی یہ مہرچ رقم کیا اند طلب آمد تھاؤن بہرحال یہ صورت حال دونونی پارٹین منظور پہ نکاح سپدان البتہ وکیل یم زن اس بچی ہند طرف تم وتن تھوت پن شاہد دیا بچی ہند وکیل تھی شاہد زم وتن تھوت کیا تہ ناو نہ وکیلس کھوکھر ولدیت کیا کت روزان بچی ست کیا رشتہ ریاض صاحب رکنی جماعت چھ شرعی ولایت شرط کی تک گھس محرم رشتہ دار محرم رشتہ دار کم شعیب صاحب تھی تھو چونکہ ہم تحریک اسلامی سے وابستہ ہے پگہ گھس ون کہ یمو تھو کیا غیر ولین 3 درجہ گو گو مول پتہ گو بڑ بب پتہ گو بوے اگر یمو مز پتہ گو پتر بوے لگہ ولی کی تمس ست نکاح اگر نا پتر تمہ پتہ گو مام تمہ پتہ گو پپو تمہ پتہ گئی واجہ اگر نا تمو مز تیل لگ محترم آفتاب صاحب لہذا شرعی حکم مطابق چھس بہ محترم شیخ صاحب یم زن بچی برادر یمن کن منتقل کران محترم آفتاب صاحب ولایت تو آفتاب صاحب ہیکن شاہد روزت الحمدللہ محترم چونکہ نہز ولایت دی تہ کن منتقل یم سات تہ یہ ولایت اذن حاصل کورمت تہ پاور اجازت دن تہ بچی پرسمت الحمدللہ تھی ٲسوٕ تمہ ساتہٕ گواہ تہذ موجودگی من مے گژھِ باسان یہ باڈی لینگویج تل زن تہ ہیج پہ واپس آمت الحمدللہ علی کل حال تھیو تشریف محترم مصطفیٰ صاحب تہذ موجودگی من یم زن وکیل منقوہ تہندی ولایت اجازت کور تمہ درستگی ہند شہادت ہر دو عادل شاہدو یم ات شہادت کس اذن کس بنیاد پہ بیس تہ مہرا و مقرر کرنے تر بنیاد پہ پنہ موکلہ سن نفس کن زوجیت مز تہ کرو قبول الحمدللہ محترم تنویر احمد بٹ صاحب بیاکھ مہراز ولد شمس الدین بٹ صاحب یم روزان بڈانو ٹھاکری یمن سپدِ نکاح انشاءاللہ المستعان محترمہ ہما کوثر صاحبہ ست یم زن دفتری بالغہ مختیار احمد بٹ صاحب تو یم بہرحال یہ اکسی جائے روزان بڈانو ٹھاکری اور یہند طرف یم زن وکیل تو بے گواہ تم ین برہ عبداللطیف صاحب وکیل تو گواہ کم گواہ تھی وکیل کیا اس نگرانی عبداللہ ولدیت کیا امس کیا واتو کور مام صاحب چلو یھ گنجائش کی الن تہ یہ مجلس خطر اجازت اونمت بچی تہ پرسمت تم تھی مختار بنمت الحمدللہ حضور یہ معاملہ سپدوا تہذ موجودگی من الحمدللہ تھی شرعی گواہی دان الحمدللہ علی کل حال تشریف محترم تنویر صاحب تہذ موجودگی من کرنے میں بچی ہند یم زن وکیل پنہ شرعی ولایت تو وکالت ولایت اعتراف اور یم تک اذنس تو تک مہر کس بنیاد پہ اس زن 1,00,000 روپیہ مال زیورات متعین کورمت پنہ موکلہ سن وقت نفس تہندس زوجیتس مز تہ کرو قبول الحمدللہ علی کل حال اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره فأهل أن تحمد وأهل أن تعبد لك الحمد في الآخرة والأولى اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ألف بينهم اللهم ألف بينهم اللهم ألف بينهم اللهم جنبهم من المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك الله فيهم وجمع بينهم بخير وأخرج منهم الطيب وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.